الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم۔ میں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین محترم، کل ہم نے گرچہ 26واں پارہ مکمل کیا، لیکن سورہ زاریات اس کی چند آیات ابھی 26ویں پارے میں ہیں، تو وہیں سے ابتدا کریں گے اور پھر انشاءاللہ 27واں پارہ مکمل کریں گے۔ تو سورہ زاریات، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، قسم بکھیرنے والیوں کی جو بکھیر دیتی ہے۔ فالحاملات وقرا، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں۔ انما توعدون لصادق، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور انصاف کا وہ دن یعنی قیامت ضرور قائم ہوگا۔ اب ان آیات میں ہواؤں یعنی کہ تیز ہواؤں، پھر بادلوں اور پھر بارش اور آخر میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں پہلی صورتوں میں بھی یہ تکرار ہو چکی کہ مشرکین اور کافرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بار بار کہتے کہ اگر قیامت آنی ہے تو ابھی آتی کیوں نہیں؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیت اتار دی، یسألون ایام یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ بڑا دن کب ہوگا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، اس دن ہوگا جب ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ ذوقوا فتنتکم، اب اپنے فتنے کا عذاب چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم عجلت کرتے تھے۔ یہ آیات 12، 13 اور 14 کا بیان تھا۔ سورہ زاریات آیت 24، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے اور انہیں اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی، ان کے بارے میں بیان ہے کہ وہ کس طرح آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک بچھڑے سے تواضع کی، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام انہیں مہمان سمجھے تھے کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے۔ پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر وہاں جو مومن ہیں ان کا کیا؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم نے ایمان والوں کو نکال لیا ہے اور وہاں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ تھا۔
اس کے بعد قوم عاد اور قوم سمود پر بھیجے گئے عذاب کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ اس سے پہلے ہم نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر چکے ہیں۔ یہ آیت 47 ہے۔ اس طرح سورہ زاریات کا اختتام اور قرآن حکیم کی اگلی صورت سورۃ الطور، یہ سورہ نمبر 52، اس میں زیادہ تر قیامت کا بیان کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ طور، وہ پہاڑ کہ جس پہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بخشی گئی تھی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسحور، کوہ طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، کشادہ اوراق میں، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی، والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریا کی، ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اور اس دن کوئی دفاع کرنے والا نہ ہوگا، یوم تمور السماء مورا، کہ جس دن آسمان لرزنے لگیں گے کپ کپا کر، وَتُسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ تو یہ سورہ طور کی آیات 1 سے 10 تک تھیں۔ اب آیت 16 میں جہنمیوں کا ذکر کہ اللہ ان سے اس طرح مخاطب ہوگا، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تم پر برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ کام جو تم کرتے تھے انہی کی جزا ہے۔ اب سورہ طور کی آخری آیت کا ترجمہ دیکھیے گا، اور تم اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف اور تسبیح کیا کرو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کا ذکر کیا کرو۔ یہ آیت 49۔ اس طرح سورہ طور یہاں پائے تکمیل کو پہنچی، اور اگلی سورہ سورۃ النجم، یہ قرآن کی سورہ نمبر 53، اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ النجم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ والنجم اذا ہوا، تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے، کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، اور نہ خواہش نفس سے بات
منہ سے نکالتے ہیں۔ یہ قرآن تو اللہ کا حکم ہے اور ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا، یعنی جبرائیل طاقتور نے۔ پھر وہ پورے نظر آئے اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے۔ یہ سورۃ النجم آیت 1 سے 7 تک کی تلاوت تھی اور ترجمہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا۔ ایک یہ پہلی وحی کے مقام پر اور دوسرا پھر سدرۃ المنتہا پر۔ آیت 8 سے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى۔ پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے تو 2 کمان کے فاصلے یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ اب یہاں پر واقع معراج کا ذکر ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا تو 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ یہ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے۔ اب اگلی کچھ آیتیں میں مزید بیان کروں گا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا۔ تلاوت دیکھیے گا۔ وَلَقَدْ نَرَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تو ان آیتوں میں دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھنے کا بیان ہے۔ یہ آیت 13 اور 14 تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس جو کچھ دیکھا اس کا بیان بھی دیکھ لیجئے۔ آیت 15 سے 18 تلاوت ملاحظہ کیجیے گا۔ عندها جنت المأوى، اسی کے پاس جنت المأوى ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ اس بیری پر جو چھا رہا تھا سو چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، یعنی اللہ نے جو کچھ دکھانا چاہا بس وہی دیکھا۔ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تو ان آیات میں 15 سے 18 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ بھی قرآن حکیم نے بتا دیا۔ سورۃ النجم آیت 22، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے گا۔ ترجمہ: جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے۔ جو لوگ اب بڑے بڑے گناہ جیسے شرک، والدین کی نافرمانی، قتل، سود، مستقلاً شراب پینا، زنا، زکوٰۃ نہ دینا اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، بشرط یہ کہ دل میں کوئی بغاوت کا جذبہ نہ ہو اور یوں ہی کبھی کبھار انسان سے سرزد ہو جائیں تو
ان کے بارے میں امید کہ اللہ ان سے صرف نظر کرے گا، شرط یہ کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ سورۃ النجم آیت 27۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ان کی تعریف اس طرح کی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کہ جس نے وفا کی، یعنی حق اطاعت اور حق نبوت ادا کر دیا۔ سورہ نجم کی آخری آیت 62، اس میں سجدہ ہے، تو یہاں پر سورہ نجم کا اختتام کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی اگلی سورہ سورۃ القمر، یہ قرآن کی سورہ نمبر 54، اس میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں مشہور واقعہ شق القمر کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اس واقعے کا ذکر اس سورہ میں ہے، اور ابتدا ہی اسی سے ہو رہی ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ دیکھیے گا، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا جادو ہے۔ اب کفار نے ہر پیغمبر کے معجزے کو جادو کہا، چاہے وہ شق القمر ہو یا پھر موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہ جو ان کے بنائے ہوئے رسیوں کے سانپوں کو نگل گیا۔ تو کفار کا یہ طرہ ہے کہ وہ جب معجزہ دیکھ لیتے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے اور اسے جادو قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کی تکذیب کی۔ پھر اللہ نے بتایا کہ کس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا۔ پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ پھر اللہ نے ان پہ پانی کا عذاب نازل کیا اور انہیں غرق کر دیا۔ سورۃ القمر آیت 17، قرآن حکیم کی مشہور آیت، تلاوت ملاحظہ کیجیے گا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کہ کوئی سمجھے۔ آیت 17 سورۃ القمر۔ اب یہی وہ آیت ہے جو اس پورے تعلیم القرآن کے سلسلے کی انیشیٹر ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں قرآن کو سمجھنا تو بہت بڑی بات، کم از کم کھول کے دیکھنے کی جسارت ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں یہ سارے بیانات اور یہ ساری ویڈیوز اسی آیت کی وجہ سے ہیں۔ میں آیت دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے یعنی سمجھنے کے لیے یعنی نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے جو کوئی غور و فکر کرے، جو سمجھے۔ اس کے بعد پھر قوم عاد کا ذکر کہ اس پر اللہ کا عذاب آیا، پھر صالح علیہ السلام کی قوم کہ جس نے اونٹنی کو قتل کر دیا تھا جو اللہ کی نشانی تھی، اس کا ذکر، پھر لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بات، پھر فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس نے ان کی بات نہ مانی تو فرعون اور اس کی قوم پر عذاب کا ذکر۔ ان تمام اقوام پر عذاب کے ذکر کے بعد اللہ اہل عرب سے مخاطب، آیت 43 ترجمہ دیکھیے گا، اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا
تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی استثناء لکھ دیا گیا ہے، یعنی یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے براءتم یعنی کہ بریت۔ کفار، فاسقین اور فاجرین کے بارے میں قرآن حکیم آیت 44 اور 45 میں کیا کہتا ہے، ترجمہ دیکھیے گا۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ دنیا میں ہر جابر اور ظالم حکمران یہی کہتا ہے۔ اور اگر بات ادبی طور پر کی جائے تو کچھ یوں کہ تم سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ سورۃ الرحمن قرآن حکیم کی سورہ نمبر 55، اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان۔ اللہ نہایت رحم والا ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم کی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں، اور پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ اب سورہ رحمان میں اللہ کی بے پایاں نعمتوں کا ذکر، ایک کے بعد ایک نعمت کا ذکر، اور پھر انسان کو کہا گیا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آلاء ربکما تکذبان۔ اس سورہ میں جنتیوں کو وہ تمام نعمتیں جو حاصل ہوں گی ان کا اجمالاً ذکر کیا گیا ہے، اور ہر نعمت کے ذکر کے بعد یہ کہا گیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ پوری سورہ ایک بہت خوبصورت آہنگ میں ترتیب پائی ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی سورہ کی طرف، سورۃ الواقعہ۔ اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ یہ قیامت کا ذکر ہے اور اس کو واقعہ کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ترجمہ دیکھیے گا، اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، کسی کو پست کرے گی، کسی کو بلند۔ جب زمین بھوچال سے لرزنے لگے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر غبار اڑانے لگیں گے، تو تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ اب یہ 3 قسم کے لوگ، ایک سابقون الاولون کہا گیا ہے کہ جو پیغمبر کے زمانے کے لوگ ہوں گے، اس کے بعد اصحاب الیمین کہ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، یعنی اہل جنت، اور تیسرا اور آخری گروہ وہ بدترین گروہ ہے جو اصحاب الشمال یا اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے لوگ، کہ وہ جہنمی لوگ ہوں گے۔ اب اس کے بعد جنت اور جنتی لوگوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آیت 41 سے جہنم اور جہنمی لوگوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔
ان میں جہنمیوں کے کھانے پینے کا ذکر بھی موجود کہ ان کو تھوہر دی جائے گی۔ تھوہر ایک پودا جس پر کانٹے اگے ہوتے ہیں، اور ابلتا ہوا پانی۔ انسان جب موت القریب ہوتا ہے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اب آیت 85 میں ترجمہ دیکھیے گا، اور ہم مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو شخص موت کے قریب ہے اور مر رہا ہوتا ہے وہ کچھ بتا نہیں سکتا، تو وہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ اب جو سمجھنے والا ہو سمجھ جائے گا۔ اور اگلی آیات کا ترجمہ دیکھیے کہ مرنے والا انسان، اس کے بارے میں آیت 88، اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے یعنی دائیں ہاتھ والوں میں سے، تو اس کے لیے آرام اور خوشبو اور پھول اور نعمت کے باغ ہیں۔ آیت 92 ترجمہ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہاں پر سورۃ الواقعہ کا اختتام۔ اس کے بعد سورۃ الحدید، قرآن حکیم کی سورہ نمبر 57۔ اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ سورۃ الحدید میں حدید کا مطلب لوہا ہے، اور ایک قرآن مجید کی آیت بھی کہ وَأَنزَلْنَاهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ یہ اس کی پھر الگ تفسیر کہ لوہا نازل کیسے کیا گیا۔ آیت نمبر 4 ترجمہ دیکھیے گا، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، اور جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ قرآن کی محکم آیت، اور اس میں سب کچھ بیان کر دیا گیا۔ آیت 10، اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہدایت۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور تم کو کیا ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی یعنی غزوہ بدر سے پہلے، اور جس نے یہ کام بعد میں کیے، وہ برابر نہیں ہیں۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور کفار سے قتال کیا، اور اللہ نے سب سے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے فتح مکہ اور غزوہ بدر میں مال خرچ کیا اور قتال کیا، وہ پھر رہتی دنیا تک بعد میں آنے والوں سے چاہے وہ کتنا خرچ کریں، چاہے وہ کتنا قتال کریں، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو وہ لوگ سابقون الاولون میں سے ہیں جنہیں قرآن مجید نے یہ اصطلاح دی ہے۔ آیت 11، اس میں اس شخص کا بیان کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، کون ہے جو اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دے تو اللہ اس سے دگنا ادا کرے، اور اس کے لیے عزت اور صلہ یعنی جنت ہے۔ اب اللہ کو کوئی کیا قرض دے گا؟ مطلب یہ
کہ اللہ کے راستے میں اس کے بندوں پر خرچ کرنا گویا اللہ کو قرض دینے کے مترادف، اور پھر اللہ نے کہا کہ وہ اس کو دگنا کر دے گا۔ آیت 20 میں دنیا کی حقیقت بیان کی گئی۔ ترجمہ دیکھیے گا، جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت ہے، تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب اور خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی ہے اور کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد ہو جاتی ہے، پھر چورا چور ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔ جاہو جلال دام و درم اور کتنی دیر، موجے رواں پہ نقش قدم اور کتنی دیر۔ آیت 28۔ اب اس کے ترجمے کے بعد سورہ حدید اور 27واں پارہ تکمیل کو پہنچے گا۔ ترجمہ دیکھیے گا، مومنوں اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین محترم، یہاں 27واں پارہ پائے تکمیل کو پہنچا، اور اب انشاءاللہ کل پارہ 28 سورہ مجادلہ سے آغاز کریں گے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے اسی آیت کے ترجمے کے ساتھ کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ وما علینا الا البلاغ المبین، فی امان اللہ۔